اسی کرامت دے بھی مننے والے ہاں اسی معجزے دے بھی مننے والے ہاں مگر عقیدہ میرا اے ہے کہ کسے نبی دے ہتھوں معجزہ رونما ہوئے تے تدوی کسے نیک بندے دے ہتھوں کرامت رونما ہوئے تے تدوی نہ اس کرامت تے نہ اس معجزے تے اختیار نبی دا ہے نہ اس کرامت تے اللہ اکبر اختیار اس نیک بندے دا ہے معجزے تے بھی اختیار اللہ دا اللہ اکبر کرامت تے بھی اختیار اللہ دا او جب چاہے جدھر چاہے جیسے چاہے نبی کے ہاتھوں معجزہ رخنما کروا سکتا ہے کسی نیک بندے کے ہاتھوں کرامت رونما کروا سکتا ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى آخره في مقام آخر يا أيها النبي إنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گر کوئی شمس و قمر دامن میں چھپا لے گر کوئی شمس و قمر دامن میں چھپا لے اور پھر کوئی چاند ستاروں کو اشاروں سے بلا لے گر کوئی شمس و قمر دامن میں چھپا لے اور پھر کوئی چاند ستاروں کو اشاروں سے بلا لے اور پھر کوئی پوچھے کہ قاری تجھے کیا لے تو قاری نالین نبی آنکھوں سے لگا لے تو قاری نالین نبی تو قاری نالین نبی آنکھوں سے لگا لے مزمل مدثر تے پلا دا سہرا واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی اللہم صلی علی محمد والا اللہم صلی علی محمد والا آل
آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگوں دوستوں عزیزوں جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات محقرات مکرمات باپردہ اسلامی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اس محبت نو اس پیار نو خطبہ جمعۃ المبارک نو تشریف لیانے نو تاڑا پہلے تشریف لیانا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو ابتدائی لوگاں دے اندر پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دینے اللہ او ثواب او محبت او پیار اللہ سنو سارے انو عطا فرمائے اونچی آمین کہو۔ حضرات محترم اس مختصر جہے وقت اندر جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں میں قرآن کریم دی ایک آیات کریمہ تیسرے پارہ ابتدائی جتو ہوندہ ہے اس جگہ تو ایک سورت مبارکہ پڑھی ہے تلاوت کیتی ہے جدے اندر اللہ نے فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ میں بعض انبیانوں بعض رسولانوں بعض نبیاں تے بعض رسولہ تے فوقیت عطا فرمائی ہے او عظمت دے اعتبار نال رفت و درجات دیاں بلندیاں دے اعتبار نال کئی ایسے بھی اللہ دے انبیاء گزرے کہ جنہوں اللہ نے بہت زیادہ اپنے قریب تو قریب تر کیتا ہے انہاں دے وچوں ایک نبی اللہ دے جنہاں دا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ نے انہوں اپنے اس قدر قریب فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالمشافع اللہ نال گفتگو کیتا کردے سن اللہ اکبر کوہ طور تے اللہ نے نبی علیہ السلام نال پیارے موسیٰ علیہ السلام نال گفتگو فرمانی ایسے طرح اللہ فرمانے نے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور اسی طرح اسی عیسیٰ بن مریم دے درجات نو بلند فرمایا ہے اسی طرح اللہ اکبر کئی انبیاء اور آخر تے پھر جدو واریاں آئیاں تیرے میرے محبوب کریم علیہ السلام دیاں جدو واریاں آئیاں آمنہ دے لال دیاں جدو واریاں آئیاں حبیب خدا دیاں جدو واریاں آئیاں حسن و حسین دے نانا جان دیاں جدو واریاں آئیاں ماں فاطمہ الزہرا دے ابا جان دیاں جدو واریاں آئیاں سیدہ عائشہ صدیقہ حفصہ جویریہ میمونہ خدیجہ دے خامد محترم دیاں پھر اللہ نے تمام خوبیاں جو تمام انبیاء میں جمع تھی کسے نبی میں کوئی خوبی کسے نبی میں کوئی خوبی اور کسے نبی میں کوئی خوبی وہ ساریاں خوبیاں جمع کر کے اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کے اندر اللہ نے تمام خوبیوں کا جمع کر دیا اور اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللہ نے فرمایا سونیا اے میرے پیغمبر جند جیوی ہوئے میرا لاڑ پیغمبر جوانیاں مانے ہوئے میرا پیغمبر جتے تو ہوتے میں ہوئے میرا پیغمبر اللہ اکبر جتے پیر ہوئی ہوتے خیر ہوئی میرا پیغمبر یاد رکھو اے میرے پیغمبر اسی تو ہنو شاہد بنا کر کے دنیا تے مبعوث کیتا ہے اسی تو ہنو مبشر بنایا ہے اسی تو ہنو نذیر بنایا ہے شاہد کا مطلب گواہ ہے اللہ اکبر شاہدم و
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اللہ نے تہانوں خوشخبریاں دینے والا، مبشر کا معنی خوشخبریاں دینے والا۔ اللہ فرماتے یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے۔ دیکھیے کہ دو دفعہ اللہ نے فرمایا، ایک انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا، کا ہم نے۔ اللہ اکبر، چیز سے ایک ہے مگر دو باری اللہ نے کیوں فرمایا کہ تسی اللہ بھیجا ہم نے، انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے۔ اللہ پیغمبر تے ایک آیا کہ اللہ نے دو باری کیوں فرمایا؟ انا بے شک، ارسلنا کا بھیجا ہم نے۔ انا کا مطلب بے شک ہم نے، ارسلنا کا مبعوث فرمایا، کا کاف زبر کا ہم نے۔ جدو مثال دے طور تے فار ایگزامپل، آپ گھر جائیں، آپ کی بیگم محترمہ نے کوئی کھانا بڑا اچھا تیار فرمایا ہو تو آپ لقمہ لگائیں، منہ میں ڈالیں تو آپ کہیں واہ جی واہ، آج تو کمال ہو گئی، یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو بی بی کہے گی میں بنایا، میں، حالانکہ بنایا کنی ہے یہ؟ بولو نا، ایک دفعہ کوئی چنگا کام کی رہے، بندہ کہے شاباش بھائی، یہ کلاس روم میں سے یہ کام کس نے کیا ہے؟ شاگرد کہے گا استاد جی میں کیتا ہے، میں، حالانکہ کیتا ایک باری، کہے گا دو دفعہ میں کیتا ہے، میں، اللہ فرما رہے نے بھیجا میں نے ایک دفعہ ہے، مگر میری خدائی میں اس سے زیادہ خوبصورت اور ہے کوئی نہیں۔ اس وجہ سے جب باری آئی، باقی تو ایسے ہی ہوا نا، میں نے نوح کو مبعوث فرمایا، ابراہیم کو بنایا، موسیٰ کو، عیسیٰ تمام کو، مگر جب باری آئی میرے محبوب کی، پھر اللہ نے دو باری فرمایا، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اِنَّا بے شک ہم نے، ارسلناکا بھیجا ہم نے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ انا ارسلناکا شاہدا، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے میرے محبوب کریم علیہ السلام نو دنیا تے مبعوث فرمایا، جنہاں منیا انہاں نے تے منن دی حد دی کر دیتی، مگر جنہاں نہیں منیا انہاں نو منان واسطے بھی اللہ نے میرے پیغمبر نو کئی معجزات عطا فرمائے، معجزات و بابرکات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، کئیاں نے تے انجی من لیا، میرے محبوب نے فرمایا، انہوں نے کہا سی ایمان لے آندہ، انہاں سب تو ایمان لے آنے وچوں سب تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کسے معجزے نو ویکھ کر کے میرے محمد نو نہیں منیا، میرے نبی دا کوئی معجزہ مشاہدہ کر کے میرے پیغمبر نو نہیں منیا۔ ادھروں میرے نبی نے اعلان کیتا ہے، ابو بکر نے سر قدمہ دے اندر رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے کئی ایسے معجزات و بابرکات، ایسے طرح اللہ نے پہلے انبیاء نو انہاں دیاں قوماں نو منان واسطے معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ ہوندہ کیا ہے؟ معجزہ کنوں آکھ دیکھیں، ایسا کوئی کم جو خرق عادت اللہ اکبر نبی دے ہتھوں رونما ہو جائے، انہوں معجزہ آکھ دینے، جڑا کم عقل تسلیم نہ کرے، اللہ اکبر ہو ایک میں ہویا، ایک جو ہو سکتا ہے، اللہ اکبر عقل تسلیم نہ کرے، انہوں معجزہ آکھ دینے۔ یاد رکھو ایک لفظ معجزہ ہے، دوجہ کرامت ہے۔ اللہ اکبر، میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ دی رحمت نال معجزے نو بھی من دینے، کرامت نو بھی من دینے، ناسی معجزے دا انکار کرنے ناسی کرامت دا انکار کرنے ہاں۔ اللہ معجزہ کسے نبی دے ہتھوں رونما ہونے والا ایسا کام جنہوں عقل تسلیم نہ کرے،
انہوں موجزہ دے خین اور کرامت کیا ہے کسے اللہ دے نیک بندے دے ہتھو کوئی ایسا کم رونما ہو جائے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے انہوں کرامت آکھ دے خین اسی کرامت دے بھی مننے والے ہاں اسی موجزے دے بھی مننے والے ہاں مگر عقیدہ میرا اے ہے کہ کسے نبی دے ہتھو موجزہ رونما ہوئے تے تدوی کسے نیک بندے دے ہتھو کرامت رونما ہوئے تے تدوی نہ اس کرامت تے نہ اس موجزے تے اختیار نبی دا ہے نہ اس کرامت تے اللہ اکبر اختیار اس نیک بندے دا ہے موجزے تے بھی اختیار اللہ دا اللہ اکبر کرامت تے بھی اختیار اللہ دا وہ جب چاہے جدھر چاہے جیسے چاہے نبی کے ہاتھوں موجزہ رخنما کروا سکتا ہے کسی نیک بندے کے ہاتھوں کرامت رونما کروا سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر پاک باز پیغمبر سخنے تے لاڈلے پیغمبر سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ لبیک یا اللہ صدیق یا اللہ فرمایا پیارے موسیٰ تہاڈے ہاتھ وچ کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ قال یا عصا اللہ اکبر اللہ میرے ہاتھ اندر آسا ہے میرے ہاتھ اندر سوٹا ہے میرے ہاتھ اندر اللہ اکبر آسا ہے آسا اللہ فرماندے نے پیارے موسیٰ اس آسے نو زمین تے سٹو اس آسے نو زمین تے سٹو اس اللہ اکبر اپنے آسے نو زمین تے سٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اپنے آسے نو پہلے تے اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اے تہاڈے ہاتھ وچ کیے اللہ اکبر اللہ میرے ہاتھ اندر آسا قال یا عصا اللہ فرماندے نے موسیٰ خیدے نال کی کر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اتوقع علیہا اللہ میں دنال کئی کم لے لینا تھا ٹیک لگا لینا اللہ اکبر وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ادنال اپنی بکریاں دے پتے شتے درختہ تو جھاڑ لینا تھا وَلِيَ فِيهَا مَعْرِبُ أُخْرَى اور کئی کم میں دے کلو لے لینا تھا مطلب ایک ہے اگر کوئی مشرق سدھا پدرہ ہون لگے اگر کوئی پٹھا ہوئے تو انہیں دنالو دی مرمت بھی کر لینا اللہ اکبر اللہ دنال کئی کم کر لینا اللہ فرمانے نے سونیا اس آسے نو ذرا زمین تے سٹو خون توجہ میری طرف کرنی ہے اس آسے نو ذرا زمین تے سٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا اپنا سوٹا ان مبارک زمین تے سٹیا اور وہ آسا بہت بڑا ناک بن گیا بہت بڑا ناک بن گیا اللہ اکبر تے اللہ فرمانے نے پیارے موسیٰ خودہا انہوں پکڑو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پکڑیا ہوئے اپنا رومال انہیں اپنے خاتوں تے لویٹا لگے اور اس سپنوں پکڑا لگے حضرت جبریل خمیل لگے کھلوتے ہوئے فرمانے نے پیارے موسیٰ اگر اے سپ تو ہنوں نقصان پہنچانا چاہے اے سپ تو ہنوں ڈنگ مارنا چاہے تے کیا خیر رمال تو ہنوں بچا لے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے جبریل نہیں انہیں کہ میں خو سکتا ہے کہ اللہ بندے نو نقصان پہنچانا چاہے تے دنیا دی کوئی چیز اگے آ کر کے دے نقصان نو بچا لوے میاں یاد رکھو اللہ دی طرف اگر نقصان مقدرہ دے اندر لکھیا گیا ہے تے کوئی دنیا دی طاقت توڑے اس نفع نو نقصان اندر نہیں بدل سکتی اس نقصان نو نفع اندر نہیں بدل سکتی تے جے اللہ دی طرف تیری قسمت دے اندر نفع لکھیا گیا ہے ساری کائنات مل کر کے اس نفع نو نقصان اندر تبدیل نہیں کر سکتی جو رزق دا اختیار میرے اللہ کول ہے اللہ بغیر کوئی رزق دینے والا نہیں ہے اللہ بغیر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ بغیر کوئی عظمت دینے والا نہیں ہے حضرت موسیٰ علی
نبینا علیہ السلام ان کے خون لگے تھے اللہ اکبر اللہ حضرت نے اللہ نے فرمایا خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى پیارے موسیٰ خینو پکڑو پریشان نہ ہو خذها ولا تخف ڈرو نہ سنعيدها سیرتها الاولى اسی تہاڈے پکڑن نال اینو ایدی اصلی حالت اندر لوٹا دیاں گے مطلب ایک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے ویکھو موسیٰ تے جادوگر ہے جڑا آسے نو سب بنائی جاندا ہے سب نو آسا بنائی جاندا کیویں ہو سکدا ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں کر لینا فرماندے نے میری قوم والیو اے میرے اللہ دے حکم نال میرا آسا اللہ اکبر ناک بنیا ہے اے اللہ دے حکم نال ناک تو پھر آسا بن گیا ہے حضرت نے جوخی ہاتھ پایا اے سب پھر اللہ اکبر آسے دے اندر بدل گیا اے دیکھ کر کے لوگ کہے لگے موسیٰ جادوگر ہے فلاں کر لینا ہے حضرت فرماندے نے نا میاں نا اے اللہ دی مرضی نال اے آسا سب بنیا ہے سب تو پھر آسے دے اندر بدلیا ہے اے نبی دا معجزہ ہے آپ فرماندے نے اس دے اختیار میرا نہیں ہے میرے اللہ دی مرضی نال میرے اللہ دے حکم نال میرے اللہ دے اختیار نال ہویا ہے جو بھی ہویا ہے مطلب ایک ہے میاں کہ معجزہ نبی دا مگر اختیار اللہ دا کہو معجزہ نبی دا مگر اختیار آواز نہیں ہے اختیار اللہ دا لوگ دینے جنہیں چاہے نبی اللہ اکبر جنہیں چاہے جتے چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں مگر یاد رکھنا اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ نے عقیدہ توحید ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ نے عقیدہ حق ہمیں عطا فرمایا ہے ہم کہتے ہیں یہ صرف کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اللہ بغیر کسی کے پاس کوئی اختیار کلی نہیں ہے کہ جب چاہے جو چاہے جدھر چاہے جو مرضی کرتا پھرے نائی یہ اختیار ہے تو کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اللہ بغیر کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے جس کو چاہے عطا کر دے یہ اس کی مرضی ہے میرے پاس اللہ اکبر ہزاروں ایسی مثالیں مگر وقت اجازت نہیں دے رہا میرے نبی پاک ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا آپ قبر کے سامنے سے گزرتے ایسے قبر میں مردہ 100 سال 200 سال 500 سال ہو گئے آپ اس کی قبر پہ خاک رکھتے اور فرماتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا یہ نہیں فرمایا میری مرضی نال کھلو جا نہیں فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا اور مردہ کئی 100 سال پہلے فوت ہویا حضرت جوں ہی ہاتھ رکھ دے اور فرما دے قم بِإِذْنِ اللَّهِ میاں اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا اور مردہ زندہ ہو جا دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ تو ایسے اللہ اکبر کئی باتیں کرنے لگے آپ فرماتے ہیں نا میں عیسیٰ بن مریم ہوں عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہوں میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں یہ اختیار مجھ میں نہیں ہے یہ اللہ نے دیا ہوا اختیار ہے جب چاہے وہ مجھ سے واپس لے سکتا ہے یہ اللہ کے حکم سے جو ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ میری مرضی سے میں جب چاہوں نائی فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ کھڑا ہو جا اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ لوہا آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا حضور داؤد مجھے اس چیز کی ضرورت ہے آپ نے ایسے پکڑا ایسے کیا وہ لوہا اس طرح نرم ہو گیا جس طرح آج بچوں کے ہاتھ میں چائنا مٹی ہوتی ہے وہ سلائم ہوتی ہے انہوں نے پکڑا ہوا اس کو جیسے چاہا مروڑ کے جو مرضی بنا لیا اللہ نے پیارے داؤد کو ایسے معجزات بابرکات سے نوازا کہ حضرت لوہے کو پکڑتے لوہا نرم
جو چاہے اس سے بنانا چاہتے بنا. حضرت اس کی ضرورت ہے، لو جی بن گیا. یہ فلانی چیز کی ضرورت ہے، یہ جی بن گیا. مگر یاد رکھنا یہ معجزہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے نبی کو، اور نبی سے جب چاہے اللہ جو چاہے جدھر چاہے کروا لے. اسی طرح جب باری آئی میرے نبی کی، اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو بھی کئی ایسے معجزات بابرکات سے نوازا. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے نے میں ان پتھراں کو جاننا، میں ان پتھراں کو جاننا کہ جتوں میں گزردا او پتھر منو سلام آکھ دے. میں ان فلانے درختاں نو جاننا ہاں جتوں میں ان درختاں کو گزردا او درخت جھک کر کے منو سلام آکھ دے سن. اللہ اکبر. میں مدینے دیاں فلانیاں بستیاں دے اندر چلن لگدا خو درخت نو جاننا. اللہ دی قسم کائنات دا ذرہ جانتا ہے کہ میرے نبی اللہ دے سچے رسول نے اس کائنات اندر درخت جان گئے کہ میرے پیغمبر اللہ دے سچے رسول ہیں. اللہ اکبر. میرے پیغمبر اللہ دے سچے نبی نے درخت جان گئے. اللہ اکبر. پرندے جان گئے، درندے جان گئے، حشرات الارض جان گئے، کیڑے مکوڑے جان گئے. نہیں جانیا تے انسان نے نہیں جانیا جڑا میرے پیغمبر دے کسے کام نو منن واسطے تیار نہیں ہے. میرے نبی فرمان کہ جڑا بندہ قیامت والے دن اپنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دو بیٹیاں خنو یکے بعد دیگرے اللہ خنو دو بیٹیاں عطا فرمان. اور سچے رسول نے کی فرمایا میرے پیغمبر فرمانے نے جڑا بندہ اپنی بیٹی اللہ خنو بیٹی عطا فرما دے وے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹیاں اللہ دی طرف رحمت نے جس گھر اندر اللہ چاہتا ہے میں اپنی رحمت کرا. یہ پھول ایسا جو ہر باغ میں نہیں کھلتا، جو ہر صحن میں نہیں کھلتا، جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں بیٹیاں ہوتی ہیں. اللہ میرے محمد نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ خنو دو بیٹیاں عطا فرماوے. کنیاں بیٹیاں؟ پھر کہو کتنیاں بیٹیاں؟ اللہ کی رحمت سے میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جس کی پہلی اولاد بیٹی ہے، جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے. اور اکثر علماء کرام کو اللہ پہلی اولاد بیٹی دیتا ہے. میں نے اپنے استاد محترم خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا، استاد جی اکثر علماء کرام کو اللہ بیٹی دیتا ہے، پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. بولو بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اے کاش مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہوئے، مگر فرمانے لگے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ علماء کرام کو اس لیے سب سے پہلی اولاد بیٹی دیتے ہیں کہ یہ تربیت اچھی کر لیتے ہیں. ان کی تربیت میں پیدا ہونے والی بیٹی اللہ اکبر کائنات میں عظیم ترین عورتوں میں شمار ہونے لگتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے علماء کرام دن رات اللہ کا دین پڑھیں گے، پڑھائیں گے. یہ کسی بے وقوف کی گود میں بیٹی نہیں آنے والی، یہ ایک عالم دین کی گود میں آنے والی بیٹی ہے. اور انشاءاللہ وقت آئے گا یہ بیٹی آنے والے وقت میں محدثہ بن جائے گی، مفکرہ بن جائے گی، عالمہ بن جائے گی، اللہ کی توحید بیان کرنے والی بن جائے گی، میرے محمد کی سنت کو بیان کرنے والی بن جائے گی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے اور پھر وہ ان دو بیٹیوں کی تربیت کرے، ادھر میری طرف دیکھو، دو بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کو پڑھائے، ان کو لکھائے، اللہ اکبر، ان کو تعلیم دلوائے. دین دنیا کی تعلیم دونوں ضروری ہیں. دین دنیا کی تعلیم دلوائے. میں یہ نہیں کہتا دنیا پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، سب کچھ پڑھاؤ. اللہ اکبر، ان کو اپنے کلیجے سے لگاؤ. میرے پیغمبر کی حدیث سن لو، انشاءاللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرے، انہیں دین پڑھائے، دین اسلام پڑھائے،
پھر جب سن بلوغت کو پہنچ جائیں کسی اچھے خاندان میں، پھر دیکھنا، پھر تو جو کرنا کسی اچھے خاندان میں ان کا رشتہ کر دے، ان کا رشتہ کر دے، اور پھر آسمانوں کی طرف دیکھ کے کہے اللہ تو راضی ہو، اللہ تو راضی ہو، اللہ تو راضی ہو۔ اللہ فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے سبابات وسطی 2 انگلیاں انج ہوا دے اندر لہرائیاں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، او بندہ میرے نال بہشت بری اندر انج ہوئے گا جویں 2 انگلیاں نے، جویں ان 2 انگلیاں دے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح اس بندے دے محل اندر اور میری کوٹھی دے اندر مقام محمود اندر اللہ قیامت والے دنوں میرے نال انج بہشت بری اندر اکٹھا ہوئے گا جویں 2 انگلیاں نے۔ اللہ دی رحمت حاصل کرن واسطے اللہ اکبر، میں کئی علماء کرام اللہ کو دعاواں کر دے ویکھیا، اللہ منو بیٹی عطا فرما، اللہ منو بچی عطا فرما، اللہ میں عرض کر رہے میاں پھر کسے موقع تے انشاءاللہ بیٹی کی عظمت، بیٹی کی رفت، بیٹی کی درجت، بیٹی کی شان بیان کروں گا۔ اس وقت جو بات میں عرض کر رہا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو حشرات الارض جان گئے، کیڑے جان گئے، مکوڑے جان گئے، کائنات کا ذرہ ذرہ جان گیا، میرے پیغمبر فرماندے نے میں ان پتھروں کو جاننا جتوں میں گزرتا تے منو سلام آکھ دے سن، میں ان کنکراں کو جاننا تھا جڑے کنکر میں گزرتا خو منو جھک جھک سلام آکھ دے سن۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ قاری محمد زبیر آتا ہے گھر کوئی شمس و قمر دامن میں چھپا لے، اور کوئی چاند ستاروں کو اشاروں سے بلا لے، اور پھر کوئی پوچھے کہ قاری تجھے کیا لے، تو قاری نالین نبی آنکھوں سے لگا لے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل بیمان، ابو جہل اگے ہویا، ہاتھ اندر کنکر پکڑے ہوئے، ہاتھ اندر کنکر، آخدہ محمد تو جو آخنا ہے میں اللہ دا سچا رسول ہاں تے دسوخ میری مٹھی وچ کی ہے، آہا اے میری مٹھی بند ہے، میری مٹھی وچ کی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسکرائے، ذرا پھر کہے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اور چل دوڑ جا ابو جہل کی روز روز نوے سیاپے نوے کام لے پھرنا ہے، اللہ نبیوں نے اس کر کے مبوس نہیں فرمایا، نہ اللہ دی قسم میرے نبی نو دین واسطے جو کرنا پیا میرے پیغمبر نے کیتا ہے۔ ادھر اللہ رکاز دا میلہ لگیا ہویا تے اوتے بڑے بڑے پہلوان آئے ہوئے، میرے پیغمبر نو دین واسطے جو کرنا پیا میرے پیغمبر نے کیتا ہے۔ اوتے ایک ابن رقانہ بہت بڑا پہلوان ہے، ایرانی پہلوان ہے، اور تاج کنگن پائے کھوئے پیروں دے اندر اتنے بڑے، اوہ اللہ اکبر، دوروں ہی پتہ لگتا کہ ابن رقانہ ہے، اور ایران تو مصر تو اللہ اکبر دوسرے ملکاں جو سارے جو رکاز سے میلے تھے بڑے بڑے پہلوان آئے ہوئے، اور ان خط مار دینے آئے کوئی میرے مقابلے دے اندر، میرے نبی فرماندے نے ابو بکر چلو خندر آئیں پہلوانہ نو اللہ دی توحید دی دعوت دئیے، اے نا اجٹ قسم دے لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دئیے۔ اگے ہوئے ابو جہل ابو لہب انہوں نے بیکھیا تے حسن لگ پے، آج محمد دا پتہ چلے گا، اے نا پہلوانہ نو ساڑے نال کر۔ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر اگے ہو، میرے نبی فرماندے نے لوگو میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابن رقانہ کہنے لگا سانو نہیں پتا کی گل ہے، اگر تو میرے نال کشتی کر۔ میرے نبی نو فرمانے لگا، میرے نبی نو کہنے لگا کہ ساڑے نال کشتی کر لے، جے تو جیت گیا تے میں کلمہ پڑھ لواں گا، جے تو ہار گیا تے سارے لوگ تاڑی مارن گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر میں ابن رقانہ سے کشتی کرنے لگا۔ ابن رقانہ میرے پیغمبر آگے ہوئے، میرے نبی فرماتے چلا رقانہ
کہنے لگا تسی ٹوپی نہیں اتاری، جتی نہیں اتاری، اللہ اکبر، جوتا مبارک، او تے گندی زبان والا سی نا جڑا اندر جتی نہیں اتاری، میرے پیغمبر کی جوتی نہیں ہے، وہ جوتا مبارک ہے، میرے پیغمبر کا جوتا عام جوتا نہیں، خود نالین مبارک ہے، اگر او جتی نہیں اتاری تسی، اے کپڑے نہیں اتارے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابن رکانہ میں اللہ دا سچا نبی ہیں، اللہ نے نبیوں نو کشتیاں واسطے مبعوث نہیں فرمایا، جے تیری ہدایت واسطے کشتی لازم ہے پھر میں حیادار نبی ہاں، نہ میں کپڑے اتار سکنا، ایک کپڑے نہیں اترن گے، انجی کشتی کر لے، میں لگا چاہ اگے ہویا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج خط لایا، ارے میرے نبی نے کوئی جپا نہیں پایا ابن رکانہ انج خط ہی لایا، اوہ دور گیا، جب میں اڑدا کھویا آواز تنکا کھوندا ہے، دور جا گریا، پھر ان کپڑے جاڑتا آگے کھویا، تو کہنے لگا محمد میرا پیر پھسل گیا سی، میں ڈگنا نہیں سی، میں کھرنا نہیں سی، میرا پیر پھسل گیا ہے، اللہ اکبر، پھر کرو، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابن رکانہ پھر کر لئیے، پھر لڑ لئیے، پھر کشتی کر لئیے، پھر اگے کھویا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ لایا، پھر وہ گردہ تیجی واری کہنے لگا جی پھر انج کھویا ہے، ہون فائنل، تیجی واری فائنل راؤنڈ ہے، بس جی ہون میرے نال کشتی کرو، تیجی واری میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج تھلے سٹیا اور قدمہ دے اندر کھٹ گیا ہویا آکھریا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ابو جخل ابو لہب جیسے جڑے آقدے سنتاڑی مارانگے ہسانگے، ابن رکانہ محمد نو ڈھالے گا، اللہ اکبر، ابن رکانہ آپ ڈھٹدا میرے محمد دا کلمہ پڑھدا ہویا مسلمان ہویا ہے، آج ابو جخل مٹھی دے اندر کنکر لے آیا تے کہنے لگا محمد دسو میری مٹھی وچ کی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے اگر میں دسا کہ مٹھی وچ کی ہے، اللہ اکبر، یہ مٹھی وچ جو ہے وہ آپ بول کر کے دس جاوے تے پھر تے من لیں گا میں اللہ دا سچا رسولہ، ابو جخل آخدا محمد نہیں تسی گل کرو، گل ہوئے گی تے پھر ہو جائے گی، میرے نبی مسکرا رہے نے اور مسکرا دیا میرے محمد رے رخسار مبارک کے اللہ اکبر لالیاں پکھیاں ہویا، کیسا چہرہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا، اللہ اکبر، کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی بدر دا لشکار کہے، کوئی سورج دا چمکار کہے، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ صاف نہیں، چند آپ پکھا دید دا پجلا کے اندہ عید دا، اللہ اکبر، ایتے یوسف آندی وقت نہیں، کوئی اچھی لیندہ سا نہیں، پوچھ جا کے خبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے یار نو، وَالضُّحَا 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 میرے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ وَالضُّحَا، سبحان اللہ، وَالضُّحَا چہرہ، وَاللَّيْلِ زُلْفِ ماں صاحب کے کاجل، سبحان اللہ، اللہ اکبر، میرے نبی فرمائے نے کیا کھنے ابو جہل دسوخ میری مٹھی وچ کی ہے، کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انجے دی مٹھی وال ویکھیا، سبحان اللہ، یہ دی مٹھی وچ کنکر چھوٹے چھوٹے روڑے، میرے پیغمبر فرمائے نے میں دساں یہ آپ بولن لگ جان، یہ اے بولن لگ جان تے بہت بڑی بات ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ابو جخل کے مٹھی کی طرف دیکھا، اللہ دی قسم مٹھی جو چھوٹے چھوٹے روڑ تے چھوٹے چھوٹے کنکر ابو جخل دی مٹھی میں جو باخر نکلنے نے جنالے آسمان دی طرف جا کر کے آواز کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ. قاری محمد زبیر آکھدا ہے آدھا ہے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. سبحان اللہ. آپ جدھر سے گزرے, آپ جدھر سے گزرے, معجزات النبی, آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. درختوں نے گواہیاں دی, درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. ذرا اونچی ساری کہو, ذرا پھر کہو سبحان اللہ. مٹھی میں بوجھا خل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا, چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے. چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر کنکر بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. ابو بکر نبی جب غار میں تھے, ابو بکر نبی جب غار میں تھے, مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے. مکڑی نے بنایا جالا, مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. سیدنا بلال کی شان کے کیا کہنے, کعبے کی چھت پر اللہ اکبر بول پڑے. کعبہ کعبہ کعبے کی چھت پر اللہ اکبر بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. ہوگی تیری شفاعت بھی, ہوگی تیری میری بخشش بھی. کہو انشاءاللہ. آواز نہیں آئی, ذرا محبت نال کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ تیری اور میری سفارش ہوگی. محشر کے دن میرے پیغمبر اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے. میرے پیغمبر سفارش کریں گے. جو چاہتا ہے میرا نبی میری سفارش کرے, ذرا اونچی کہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہوگا. ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نیکیاں کم ہو گئیں, برائیاں بڑھ گئیں, میرے پیغمبر آگے ہوں گے. اس کی نیکی والی پلڑیوں میں ایسے میرے پیغمبر اپنا پاؤں رکھ دیں گے. اللہ فرمائیں گے میرے نبی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ میں نے جب تک بہشت بری نہیں جانا, جب تک یہ میرا امتی اللہ خود پر بہشت بری میں نہ چلا جائے, پاؤں رکھ کر کے نیکیوں والے پلڑے میں اللہ ہنس کر خوش ہو کر فرمائیں گے سونیا والا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا. سونیا ہم نے تجھ سے فرمایا نہیں تھا, کہا نہیں تھا کہ تیری امت کے بارے میں ہم تجھ کو خوش کر دیں گے. اللہ خوشی تو تبھی ہوگی کہ میرا آخری امتی بھی بہشت بری میں چلا جائے. اللہ فرمائے گا سونیا تو ہاتھ رکھدا جا, ہاتھ لاندا جا, میں بہشت بری تے بوئے کھولتا جانا تھا, تیرے امتیاں نو بہشت بری داخل کرتا جانا تھا. سبحان اللہ. اس کر کے جڑا چاہتا ہے کہ میرے نبی میرے واسطے سفارشی بن جان, کہو گے انشاءاللہ ہوگی تیری سفارش بھی. کہو ہوگی تیری میری بخشش بھی. انشاءاللہ ہوگی تیری شفاعت بھی, ہوگی تیری میری بخشش بھی. کب؟ محشر کے دن, محشر میں جب میرے پیغمبر بول پڑے. محشر کے دن, محشر میں جب میرے پیغمبر بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے. آسمانوں سے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. پھر پڑھتا ہوں جی تلک الرسل فضلنا بعضهم. زہر جی ذرا گوڑے چھڑ کر کے میری طرف دیکھو. اللہ اکبر. خطیب شیعہ دا پروانہ ہوئے تے گوڑے پھڑے ہوں, چنگا نہیں لگ رہا. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ.
من قوم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو تمام انبیاء اور رسولہ وچوں اللہ نے سب تو اعلیٰ اور سب تو محبت تے سب تو پیار والا بنایا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی عزت، عظمت، معجزات کا تذکرہ دن رات ہوتا رہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیری سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ قیامت والے دن میرے محمد کے ہر امتی کو اپنے محبوب کا اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا الحمدللہ۔